ایک بات سمجھیں، یہ منافقین جو تھے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، آپ کی مجلس میں آتے تو ایمان کا دعویٰ کرتے، اور صحابہ سے ملتے تو کہتے ہم مسلمان ہیں۔ جب ان سے دور ہٹتے وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے لوگوں، اپنے ہم خیال لوگوں کے پاس جاتے تو کہتے ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، اِنَّا مَعَكُمْ، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم نبی اور صحابہ سے مذاق کرتے ہیں۔ اب دیکھیے جو دھوکہ دہی بظاہر تھی یہ کس کو دیتے تھے؟ نبی کو، اور کس کو دیتے تھے؟ نبی کے صحابہ کو۔ لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یخادعون اللہ، اللہ کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا۔ تو اللہ کو نہ تو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے اور نہ ان منافقین نے اللہ کو حقیقت میں دھوکہ دیا ہے، لیکن دیا کس کو؟ انہوں نے نبی کو اور صحابہ کو دینے کی کوشش کی ہے کہ اصل ریالٹی اور حقیقت کو چھپایا اور کسی اور چیز کا اظہار کیا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں یخادعون اللہ، یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اس سے ایک بات سمجھ میں آئی، حالانکہ در حقیقت دھوکہ دیا انہوں نے نبی اور صحابہ کو، لیکن اللہ کہتے ہیں مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا نبی کا اللہ کے ساتھ خاص تعلق ہے، صحابہ کا اللہ اور نبی کے ساتھ خاص تعلق ہے، اور پھر نبی اور صحابہ کے ماننے والے جو ان کے علماء اور بزرگ اور وہ لوگ جو صحیح معنی میں نبی کے امتی ہیں، ان کا اللہ اور رسول اور شریعت کے ساتھ خاص تعلق ہے۔ جو بندہ نبی کو دھوکہ دے گا وہ گویا اللہ کو دھوکہ دیتا ہے، جو صحابہ کو دھوکہ دے گا وہ گویا اللہ کو دھوکہ دیتا ہے، اور جو نبی اور صحابہ کے غلاموں کو قیامت تک دھوکہ دے گا، جو کسی بھی ولی اور بزرگ کو دھوکہ دیتا ہے، سمجھ لیں کہ گویا اللہ کے ساتھ دھوکے بازی کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ بیان کر رہے کہ مجھے دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ اللہ کو نہیں دیا، دیا تو نبی اور صحابہ کو تھا، لیکن چونکہ نبی اور صحابہ اللہ کے خاص لوگ ہیں، اس سے پتہ چلا۔ تبھی حدیث پاک میں بھی ہے، بخاری کی روایت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو مقامات ایسے یاد رکھیں، پورے قرآن و حدیث کے اندر دو موقع ایسے ہیں جہاں پہ اللہ نے جو ایک دھمکی دی ہے، فرمایا میری طرف سے اعلان جنگ ہے۔ ایک سود، تفصیل آئندہ آئے گی سود کے حوالے سے، پورے بینکنگ کے مسائل انشاءاللہ۔ تو ایک ہے سود، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا وذروا ما بقی من الربا، اے ایمان والو سودی کاروبار اور سودی معاملات سے باز آ جاؤ، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر ایسا نہیں کرو گے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر سن لو اللہ اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ وہ سود خور کے خلاف اللہ اعلان جنگ کرتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے جب دو فریقوں میں جنگ ہوتی ہے تو جنگ کا اصول یہ ہے کہ ہر مخالف اپنے مخالف فریق کی قیمتی متاع پر حملہ کرتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں میں سود خور کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں، جس کے خلاف اللہ جنگ کرے۔ اب اللہ جب اس پر حملہ کریں گے، بتاؤ مخالف وہ بندہ ہے جو سود خور ہے، اور اس کی قیمتی متاع کون سی ہے؟ ایمان۔ مال و دولت کی اللہ کے یہاں کوئی حیثیت نہیں، ایمان قیمتی چیز ہے بندے کے پاس۔ تو سود خور کو بعض اوقات بلکہ بیشتر ایسا ہوتا ہے، وہ ایسی لت پڑتی ہے اور ایسی مصیبتوں ایسی بے دینی کا وہ شکار ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ موت کے وقت اس کا ایمان بھی کبھی کبھی سلب کر لیتے ہیں۔ تو ایمان بھی اللہ پاک نے لے لیا اور اب کافر مر رہا ہے۔ ایسے بے شمار واقعات ہیں، اب چاہے ہمیں معلوم نہ ہو۔ اس لیے ایک تو سود خور کو قرآن نے کہا کہ ایسے لوگوں کے خلاف ہمارا اعلان جنگ ہے۔ پوری شریعت میں دوسرا کون سا موقع ہے جہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جنگ کا اعلان کرتے ہیں؟ وہ فرمایا من عادى لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو اللہ کے کسی پیارے، کسی عالم دین، کسی بزرگ جس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، جو رب سے محبت کرنے والا ہے، جس کے سینے میں رب کی معرفت ہے، جو شریعت کا پابند ہے، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کی توہین کرتے ہیں، اس کی دل آزاری کا باعث بنتے ہیں، فرمایا نبی نے فقد آذنتہ بالحرب، اللہ فرماتے ہیں جو میرے کسی ولی، میرے کسی پیارے بندے کو تکلیف پہنچائے گا، میری طرف سے اعلان جنگ اس کے خلاف۔ اس لیے تبھی کہا جاتا ہے علماء، بزرگان دین، دینداروں اور اولیاء کی محبت ضروری چیز ہے۔ اس حوالے سے اگر آپ کے اپنے عمل میں کوتاہی ہے تو اللہ سے معافی مانگ لو، لیکن یہ جرم نہ کرو کہ اپنے دل میں ان لوگوں کا بغض رکھو، اور ان لوگوں کا جو بغض رکھتا ہے خاص طور پہ علماء کا۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، میری امت کے علماء انبیاء کے وارث ہیں۔
اور ایک روایت میں ہم نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ و اہل السماوات والارض حتی النملۃ فی جحرها وحتی الحوت لیصلون علی معلم الناس الخیر، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اور آسمانی مخلوقات اور زمین میں رہنے والی مخلوقات، حتیٰ کہ سوراخ کے اندر ڈسنے والا جانور اور مچھلی بھی اپنے پانی کے اندر، یہ سارے کے سارے لیصلون علی معلم الناس الخیر، امت کو دین سکھانے والوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ دعا نہیں کرتے، اللہ رحمت بھیجتے ہیں، باقی لوگ باقی مخلوقات دعائیں کرتے ہیں۔ اور آپ نے ایک روایت میں فرمایا کہ فضل العالم علی العابد، میری امت کا وارث اور عالم کی فضیلت ایک عام مسلمان پر ایسی ہے کہ فضلی علی ادناکم، جیسے میں نبی اور میرے مقابلے میں ایک عام صحابی۔ یہ سارے مقامات اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے اپنے وارثوں کے لیے بیان کیے ہیں۔ اس لیے ہر دور کے اندر، میں نے شروع میں ایک دن عرض کیا تھا کہ دین اسلام پر جو مختلف انداز کے وار اور حملے ہوتے ہیں اور امت کو دین سے برگشتہ کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں، ان میں سے ایک بہت طاقتور حملہ انگریز کا یہ تھا اور وہ آج بھی چل رہا ہے۔ وہ یہ ہے، پہلے انہوں نے قرآن کو مٹانے کی کوشش کی تھی، اس میں ناکام ہوئے کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں مٹا سکے۔ پھر جب قرآن کو جلا کر بھی سمجھا کہ قرآن ختم نہیں ہو رہا، اس کی وجہ کیا ہے، تو دیکھا کہ قرآن والے اصل بات ہے، ان کے سینوں میں قرآن ہے۔ پھر قرآن والوں کو مٹانے کی کوشش کی تھی اور علماء کو اور حفاظ کو ختم کرنے کی مہم چلائی تھی، وہ بھی ہماری ہسٹری ہے جو ہماری موجودہ نصاب کے اندر نہیں ہے۔ تو اس کے بعد جب دیکھا کہ ان کو ہم مار رہے ہیں لیکن یہ پھر بھی ختم ہونے والی قوم نہیں ہے، اور ختم ہو کیسے، جسے اللہ بچائے اس کو کون ختم کر سکتا ہے؟ یہ رب کا غیبی نظام ہے دین اسلام کی حفاظت کے لیے کہ ہر دور میں مختلف قربانیاں یہ لوگ دیتے ہیں لیکن دین کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے۔ جب یہ بھی نہیں ہو سکا تو ایک آخری حربہ انہوں نے استعمال کیا، چلو قرآن کو بھی ہم نہیں مٹا سکے، قرآن کے حاملین علماء کو ہم نہیں مٹا سکے، ایک تیسرا کام تو ہم کر سکتے ہیں، امت کے وہ لوگ جو قرآن کی روشنی سے ناواقف ہیں ان کو امت کے ان ماہرین اور علماء سے دور کر دیا جائے۔ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ اب ان کی نفرت بٹھا دی جائے۔ نفرت کیسے بیٹھے گی؟ ان پر الزامات لگا دیے جائیں، معاشرے میں کچھ ٹرین کر کے ایسے افراد کو چھوڑ دیا جائے جس کی فنڈنگ، جن کے پیٹ کا معاملہ ہماری ذمہ داری ہے، لیکن ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ ہر مجلس میں کہیں نہ کہیں علماء کے بارے میں بکواسات اور فضول باتیں اور اس طرح کے کام کریں جس سے امت کا عام بندہ ان لوگوں سے بدظن ہو جائے۔ جب بیٹا باپ سے بدظن ہو جاتا ہے، باپ حالانکہ سینے میں درد اور خیرخواہی رکھتا ہے، اس کے بعد اس بیٹے کو ورگلانا آسان ہے۔ اسی طرح جب امتی نبی کے وارثوں سے بدظن ہو جائے گا، پھر ان کو کوئی بھی سبق پڑھانا آسان ہے۔ یہ وہ کام تھا جو انگریز نے تیسرے مرحلے پر آ کر کیا، اور یہ کام ہر دور میں چلتا رہا، اور افسوس کے ساتھ غیر محسوس طریقے سے کچھ لوگ اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں، اس آیت کے تحت بات آئی، اللہ تعالیٰ کے جو خاص لوگ ہیں ان کے حوالے سے ہمیشہ کچھ کہنے سننے سے پہلے اپنی زبان کو بند رکھنا چاہیے اور خوب سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ اگر اللہ مجھے کھڑا کر کے جواب لے لے، تم نے میرے ولی کے بارے میں جو بات کہی ہے، آپ کے پاس کیا ثبوت ہے، آپ نے کس بنیاد پر کہی، ذرا اس کے ایمان کو ہم آپ کے سامنے لاتے ہیں، اس کے بعد بندہ لاجواب ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا من عاد لی ولیا، جو کسی اللہ والے کو تکلیف دیتا ہے، فقد آذنتہ بالحرب، اللہ تعالیٰ اس کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں۔ اس معاملے میں ڈرنا چاہیے۔